السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف۔ اللہ جو حضرات سنتوں سے فارغ ہیں آگے آ جائیے، جہاں جگہ خالی آگے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آنے اور دین کی نسبت پر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کے واسطے دنیا و آخرت میں بھلائی اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، تقریباً 8 مہینے سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا ماحول اور ایک ایسی فضا قائم ہے جس میں ہر انسان متاثر ہے، ذہنی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر کوئی ضرور متاثر ہے۔ اور ان ایام میں سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جہاں بڑھنا چاہیے بجائے بڑھنے کے اور بھی کم ہو گیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم سب کے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہمارے اندر اللہ کی طرف رجوع اللہ جہاں بڑھ جانا چاہیے اس کا الٹا اثر ہو کر کے اور بھی گھٹ گیا۔ بعض کی زندگی سے بالکل ہی ختم ہو گیا، بعض کی زندگی میں کم ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری اولاد، تمہاری یہ دنیا، تمہاری دولت اور تمہارے احوال، تمہارے حالات، یہ تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں میں تم پڑھ کر کے اللہ کو بالکل ہی بھول جاؤ۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، لیکن یاد رکھنا جو کوئی ایسا کرتا ہے سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہی ہے۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب دنیا سے انسان مر کر کے جاتا ہے تو پھر اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کھینچا ہے کہ جب تک تمہاری زندگی سلامت ہے، تم کچھ کر سکتے ہو کر لو، ورنہ جب تمہاری موت آ جائے گی تو وہاں پر وہ اللہ کے سامنے گزارش کرے گا کہ اے اللہ ہم کو کچھ دنوں کے لیے واپس بھیج دیجیے، ہم کو پھر سے موقع دے دیجئے اور ہم کو دنیا کے اندر بھیج دیجئے۔ فَأَصَّدَّقْ، اس وقت ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے۔ اللہ سے دیکھیے جھوٹ بولنا ہے، وہاں بھی سب سے پہلے صدقہ خیرات کا حوالہ دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں یقین ہو گیا ہے کہ دنیا کے اندر یہی کام آنے والا تھا جس کو ہم نہیں کیے۔ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو،
اور اس نے نہیں کیا تو مرنے کے بعد اللہ سے وہی کہے گا کہ اللہ ہم کو کچھ دنوں کے لیے دنیا کے اندر بھیج دیجئے فَأَصَّدَّقْ، پھر ہم خوب صدقہ کریں گے۔ اللہ سے مرنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ ہم خوب صدقہ کریں گے، تھوڑا موڑا نہیں، فَأَصَّدَّقْ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ صدقہ کریں گے، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بن جائیں گے، اچھے لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، ایسا ہرگز نہیں ہوگا جس کی موت کا وقت آ جائے گا وہ مر جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اور وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم آج جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، بعد میں تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ تم کو کچھ دنوں کے لیے مہلت دے کر دوبارہ بھیج ہی دے تو اللہ جانتا ہے تم کچھ نہیں کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسلمانوں کا حالات کے اعتبار سے احوال بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نمازوں کا عالم تو ہم سب کو معلوم ہے کہ جمعہ میں اتنے لوگ آئے ہیں اور 5 وقتہ نمازوں میں 5، 10، 20 ہوتے ہیں۔ آخر باقی سارے لوگوں پر نماز فرض نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، نماز تو سب پر فرض ہے، پھر کیوں نہیں آتے نماز؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض ہے، ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ابھی مدارس بند ہیں، جن کی وجہ سے مدرسوں کی طرف سے چندہ اور زکوٰۃ کی وصولی کا سلسلہ اس انداز میں نہیں ہے جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ تو ہم کو بے چین ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہماری زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہے، ہماری زکوٰۃ ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، ہم کیا کریں؟ اپنی زکوٰۃ ادائیگی کے تعلق سے ہم کو خود فکر مند ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن ہم تو سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا، ایسے ہی 2-4 سال اور لاک ڈاؤن رہے تاکہ ہم کو زکوٰۃ نہ دینا پڑے، مدرسے والے آئیں گے نہیں رسید لے کے اور ہم کو دینا نہیں پڑے گا، بچ جائیں گے۔ کیا بچ رہے ہیں؟ ارے بچ نہیں رہے ہیں بلکہ پھنس رہے ہیں، اتنی بری طرح پھنس رہے ہیں کہ پھر وہاں پر ہم کو جواب دینے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ نماز کے بعد روزہ، رمضان آیا، کون کیسے رمضان میں روزہ رکھا کون نہیں رکھا اللہ جانتا ہے، ہم آپ جانتے ہیں۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، اب جیسے ہی آدمی کو اس مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سال 3,75,000 روپیہ لگ رہا ہے حج میں، تو آدمی آدھا بے ہوش ہو ہی جاتا ہے۔ گزشتہ سال جہاں 2,75,000 کا فارم بھرا گیا تھا، اس سال 3,75,000 کا فارم بھرا جا رہا ہے، اور جہاں 1.5 لاکھ کا کوٹا تھا انڈیا کو، اس سال 32,000 پر لاگے پڑک دیا کہ پورے انڈیا سے صرف 32,000 لوگوں کا فارم قبول کیا جائے گا۔ اس کے بعد وقت پر کون جا پائے گا کون نہیں خدا جانتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آج ہمارے سامنے آزمائش ہر طرف سے، ایسے موقع سے ہم کو خود فکر مند ہونا چاہیے کہ ایسے موقع سے اللہ کا ڈر پیدا کر کے، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر کے، اور اپنی زندگی کب تک ہے کب نہیں پتہ نہیں، کب کس کا بلاوا آ جاتا ہے۔ روزانہ کبھی جوان کی موت کا اعلان ہوتا ہے، کبھی بچے کی موت کا اعلان ہوتا ہے، کبھی بوڑھے کی موت کا اعلان ہوتا ہے، پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے۔ ایسے موقع سے ہر کسی کو موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو زکاتوں کو ادا کرنا بالکل بند کر دیا ہے، ہم زکات ادا کریں گے انشاءاللہ۔ گیہوں کا سیزن ویسے ہی نیل کر دیا، اور مکئی کو تو ہم اللہ کا تحفہ سمجھ کر کے اس کو ایسا چھپا دیا، پتہ نہیں کس بکسا میں بند کر دیا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ مکئی کا روپیہ کدھر گیا۔ اور اب یہ دھان کا سیزن چل رہا ہے اور اس کو بھی ہم نیل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنے آپ کے اندر فکر پیدا کیجیے، اپنی فکر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ ہی کے بارے میں سوال کرے گا کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں، دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھے گا دوسرا دیا یا نہیں دیا۔ ہماری زبان پر ایک جملہ ہوتا ہے کہ کوئی دے ہی نہیں رہا، ہم دے کے کیا کریں گے۔
تو میرے بھائیو بزرگوں، ایسے موقع سے ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے حالات کو جان رہا ہے، ہماری زندگی کو جان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات ہمارے اوپر ڈالے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، کیا پتا کل اس سے بھی مشکل حالات ہمارے اوپر آ جائے کہ ہم نماز پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ سکیں۔ کچھ دنوں کے لیے حالات جیسے پیدا ہو گئے تھے ہر جگہ، ہم مسجد آنا بھی چاہتے تھے، نہیں آنے دیا جا رہا تھا، تالا بند کر دیا جا رہا تھا کہ 5 آدمی سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پھر کبھی کوئی ایسے حالات آ جائیں کہ ہم لوگ نماز پڑھنا بھی چاہیں تو نہیں پڑھ پائیں۔ میرے بھائیو، اس وقت ہم سب کیا کریں گے؟ ابھی تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کا گھر کھلا ہوا ہے، اور ہر اعتبار سے اللہ نے ہم کو اپنایا ہوا ہے۔ اگر آج ہم اللہ سے بھاگتے رہیں گے تو اتنا نہ بھاگ جائیں کہ پھر واپسی کا راستہ نہ رہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ عام طور پر ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جب تمہارے ہاتھ پیر ذہن و دماغ صلاحیت سب کچھ سلامت ہو، تم کچھ کرنا چاہتے ہو، کر سکتے ہو، تو ایسے وقت میں تم اتنی زیادہ محنت کر لو، اللہ کی عبادت اتنی زیادہ کر لو کہ جب تمہارا ہاتھ پیر بالکل جواب دے جائے تو وہ تمہارا ہاتھ پیر خود بخود عمل کرتے رہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی الحمدللہ ہم سب کی زندگی سلامت ہے۔ ہم غنیمت سمجھیں اس کو، اور اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر کے اللہ کی عبادت میں، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو فرائض متعین کیے ہیں، ان فرائض کی ادائیگی میں ہم سب لگ جائیں، اور ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں تمام کے تمام فرائض کو ادا کرتے چلیں۔ ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ جب ایک وقت نماز چھوڑنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا تو پھر ہم کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ہم جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اسی طرح روزہ نہیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح حج ادا نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی سزائیں ہمارے لیے متعین ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور زندگی میں جو کچھ لاپرواہیاں ہو گئی، جو سستی ہو گئی، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے، نئے سرے سے ہم سب کو ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔